پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ضرور ہم بات کریں جو خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی آج, اور بڑی اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں جہاں جیت کا یقین ہو وہاں مقابلہ, اور جہاں ہار یقینی ہو وہاں بائیکاٹ. یہ پی ٹی آئی والوں کو طنز کیا انہوں نے. تو کیا کہیں گے سر, ایک طرف ضمنی انتخابات میں بائیکاٹ کا اعلان, اور پھر ایک سیٹ جو لاہور والی میاں اظہر والی اس پر الیکشن لڑیں گے, اور دوسری جانب جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کا اعلان, اور تمام چیزیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے تو نہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑ لیں, اس لیے آپ کو پتا ہے کہ اب جتنا تو ہے نہیں, آپ نے بائیکاٹ ہی کر دیں. میں بتاؤں, یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ چلے پہلے آپ بتا دیں ڈاکٹر صاحب. ہاں دیکھیں, میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. انہوں نے جیسے ریزائن پہلے کیا تھا اسمبلیوں سے, یہ وہی کہانی ٹیلر دہرانے جا رہے ہیں. انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز 5 ہیں جو ان کو دی ہوئی ہیں, جن کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی کے پاس ہے, جی جی اور اس میں اکثریت رکنیت بھی پی ٹی آئی کی ہے. یہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں, اور اس کا فیصلہ ایوان جو ہے, پارلیمنٹ جو ہے, وہ ایکسپٹ کر کے پرائم منسٹر کو بھیج دیتی ہے, یا لا بن کے صدر سائن کر کے بھیج دیتا ہے. ان سے یہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں 5 کی 5 اسٹینڈنگ کمیٹی. تو پھر تو اس کے ممبر جو ان کے ہوں گے وہ بھی ریزائن ہی میرے خیال سے کریں گے. تو ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے سر, اتنی بڑی. کا جو ایک رول ہے وہ کٹ جائے گا. دوسرے انہوں نے 2 اور ریکگنیشن کے لیے پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی عددی حیثیت کو استعمال کرنے کے بجائے اس سے فرار حاصل کر رہے ہیں, اور یہ وہ مینڈیٹ جو لوگوں نے ان کو دیا ہے اس کا بھی احترام نہیں کر رہے, اور پھر یہ برائے نام ایوان میں رہ جائیں گے. ایوان میں ان کا ایک رول نہیں ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا ایوان میں رول ہو. اپوزیشن ہم نے بھی کاٹی ہیں, ہم نے بھی بیٹھ کے دوسرے سائڈ پہ سوال کرے ہیں, اور شور شرابہ یہ نارمل ہے. لیکن یہ سب چیزوں سے اگر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں تو میں یہ جمہوری عمل کے خلاف ہے. آپ اس کے خلاف ہیں, لیکن سر اس پہ ڈاکٹر صاحب اس کا بھی تو بتا دیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر الیکشن لڑیں گے ضمنی انتخابات. ہم نے ایک فارمولا کرا ہے, اگر رنر اپ پیپلز پارٹی کا ہے تو کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اگر رنر اپ نون کا ہے تو کینڈیڈیٹ نون کا ہوگا. ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, ہم سپورٹ کریں گے. یہ نارمل چیزیں ہیں. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں, وہ مل کے ایک حکمت عملی بناتے ہیں, نون لیگ کے ساتھ اور عمل کر کے زیادہ سے زیادہ سیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہماری حکمت عملی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نون لیگ سے اتحاد کا, جو پنجاب میں آپ کے لوگ ہیں جو رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں نون لیگ سے ہاتھ ملانے کا مقصد یہ پنجاب میں جو تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے وہ بھی چلا جائے گا. نہیں دیکھیں, ابھی ہم کولیشن ہیں, ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس طرح کے جو بڑے میجر ایونٹ ہیں الیکشن, اس میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے فیصلے کرنے ہیں. یہ کیا فائدہ کہ 2 کینڈیڈیٹ ہوں, دونوں علیحدہ علیحدہ ووٹ لے اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ پہنچے. یہ تو علی بے پے ہے سیاست کی. اچھا, یعنی کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں آپ, اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ, الگ الگ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی کا, اس لیے اکٹھے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں. اس بات کو میں اس طرح کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ہم چاہتے ہیں ہم حاصل کر سکیں, لہذا مل کے کریں. پہلے بھی ایوان میں ہم ساتھ ہیں. جیت کا یقین نہیں کوئی ہے, نئی چیز تو نہیں ہے کہ ہمارا اس الیکشن کے لیے اتحاد ہوا. جیت کا یقین تو نہیں ہے. میرے خیال سے میں ظاہر ہوں نا, اور میرے زیادہ تر دوست اور بیل اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں نون کے لوگ ہیں, تو اس میں آپ کو بڑا کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں نا, یہ درست نہیں ہے راہ فرار. احمد اویس صاحب سن رہے ہیں گفتگو آپ؟ احمد اویس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ احمد اویس صاحب, اچھا احمد اویس صاحب کو آواز نہیں جا رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس کا مطلب یہ تو نہ سمجھا جائے کہ چونکہ جیت کا یقین نہیں ہے نون لیگ کو بھی, اور پیپلز پارٹی پنجاب میں ویسی بہت کمزور ہے, تو لہذا بہتر یہی تھا کہ ساتھ ہی چل لیں تو بہتر ہے. ورنہ پنجاب میں جو سمبڑیال الیکشن ہوا یا اس سے قبل جو ضمنی انتخابات ہوئے,
تو اس میں ندیم افضل چند ہوں یا دیگر سینئر رہنما جو پنجاب کے ہیں آپ کے، وہ تو بار بار ہی کہتے رہے کہ جی نون لیگ نے دھاندلی کی ہے، نون لیگ امپائر ملا کر کھیلتی ہے، ان کے ساتھ تو اگر ہاتھ بھی ملا لیں تو ہمارے ووٹر بھاگ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، قیادت کا فیصلہ ہے، یہ کوئی جونیئر لیول پہ فیصلہ نہیں ہوا. فنڈامنٹل بدلتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اگر ہم دونوں جماعتیں علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑتے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے، بینر لگاتے، تو ایک تو وہ اخلاقی اور مورلی مناسب نہیں تھا. ہم کولیجن پارٹنر ہیں، ایک کشتی میں بیٹھے ہیں، صبح دوپہر شام میوان میں لیکن ہم ساتھ منشور تو الگ ہے نا دونوں پارٹیوں کا. جی یہ منشور ہو سکتا ہے علیحدہ. ہم کینڈیڈیٹ، ہم نے ایک فارمولا بنایا جہاں پہ رنر اپ پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ مان گئی ہے کہ ایک الیکشن وہ لڑے. جہاں نون کا رنر اپ ہے، ہم مان گئے کہ الیکشن نون لڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بحث شروع ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اہم بات، فارمولے کے تحت ہم جی الیکشن سمجھ لڑنے گیا جا میں. رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اہم بات، آپ ظاہر ہے اس پہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. یہ جو نئے صوبوں کی ایک بات چل نکلی ہے کہ نئے صوبے 12 یا اس سے زیادہ، اس میں پنجاب، کے پی، بلوچستان میں تو سبھی تیار ہیں، آپ کی پارٹی بھی رضامند ہے، لیکن سندھ کی جانب جو بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں جی سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، باقی پورے ملک میں نئے صوبے بنا لیں. دیکھیں، پہلے سب سے پہلے سرائکی صوبے کا سلسلہ نکلا تھا، ہم نے سپورٹ کیا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک اہم رول ہے، انہوں نے سپورٹ کیا. ہماری پارٹی کے بیانات ہیں جو خسرو صاحب نے جو وعدہ کیا تھا یا عمران صاحب نے وہ پورا نہیں کر سکے، لہذا وہ بات وہیں رہ گئی. ہم نے تو یہاں تک کہا تھا یار اگر صوبے بنانے میں ابھی انیشل اسٹیج پہ مشکل ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں، بالکل. انتظامی یونٹ جس کو کہتے ہیں آپ، وہ بنائیں اور آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں. تو یہ ابھی تو بہت ہی ارلی سٹیج میں ہماری پارٹی کی پالیسی اس میں آئے گی تو ہم آپ کو پھر بتائیں گے ہمارا کیا موقف ہے. سر اور یہ بڑی اہم انشاءاللہ بات آپ کر رہے ہیں، یہ قومی انتظامی مفاد میں یونٹس ہوگا ہونے چاہیے، پیپلز یہ پارٹی آپ وہی جیسے کرے گی. ظاہر دانشور اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن سر یہ انتظامی یونٹس صرف پنجاب، کے پی، بلوچستان میں یا سندھ میں بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ وہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں جس کا پہلا پیج بھی نہیں پلٹا گیا ہے. میں جانتا ہوں، میں پارٹی میں پارلیمنٹری پارٹی کی کمیٹیز کی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں بلاول صاحب کے ساتھ بات چیت وغیرہ، میں سمجھتا ہوں قبل از وقت اس سلسلے سر میں ہم سر کوئی قیاس فیلڈ خرابی مارشل کریں. صاحب نے اس پر بڑی زبردست گفتگو کی، 2-3 گھنٹے لگائے انہوں نے بتایا کتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا انتظامی یونٹس اگر بننے چاہیے، آپ بھی رضامند ہیں، لیکن سندھ کی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال بات نہیں کر سکتے آپ، لیکن 3 صوبوں میں تو رضامند ہیں. دیکھیں انشاءاللہ پارٹی کی جب تک اس میں واضح پالیسی ہو جاتی، میں نہیں سمجھتا میں مجاز ہوں کچھ سلسلے میں اتنے اہم موضوع کے اوپر کوئی حتمی رائے دے سکوں. ہم نے اپنی رائے تو بتا دی ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اس کے حساب سے اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے، اور آنے والا وقت بتائے گا ملک کے مفاد میں کیا ہے. انشاءاللہ وہی کریں گے. پیپلز پارٹی اس کے خلاف کوئی سوچ بھی نہیں سکتی. یہ قربانیاں تو اس لیے نہیں دی ہیں ہم نے کہ ملک کے خلاف سوچیں، قربانیاں تو دی ہیں خون بہائے اس لیے کہ سر سندھ بھی، ملک کے ڈاکٹر صاحب مفاد صحیح میں. بات ہے آپ کی، سندھ بھی ایک بڑا صوبہ ہے اور لگ بھگ کوئی 7 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے، تو یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر ٹائپ کا صوبہ تو ہو سکتا ہے نا سر، انتظامی سطح پہ تو ہو سکتی ہے بات. سر پارٹی کی پالیسی کیونکہ رولنگ پارٹی پی 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 ہے، سر آپ کا تجزیہ رولنگ کیا ہے سر؟ پارٹی نے اس سلسلے میں فیصلے آپ کی کرنے ذاتی ہیں. رائے سر، ذاتی رائے، کمیٹی میں پارٹی چلیں بعد میں یہ فیصلہ کرے گی. فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی کی ذاتی جو رائے کیا ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہماری. ڈاکٹر صاحب ذاتی رائے کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں ہر جگہ کی فنڈامنٹل علیحدہ ہیں، دیکھ کے کرنا پڑتا ہے. اب وہ ایم ایف سی ایوارڈ کی آپ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی مختلف رائے ہیں. ہم کچھ چیزوں میں کیونکہ ہم نے یہ بنوایا تھا، ہم نے ڈیولیوشن پاور کی بات کی تھی، ہم نے صوبوں کو وسائل منتقلی کی بات کی تھی، تو اب ایک دم سے ریورس تو بات ہم نہیں کر سکتے. اس میں اگر کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو وہ کسی اسٹیج پہ سوچیں گے، لیکن ابھی یہ بخدا قبل از وقت ہے.
اور اس میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بے طرحیاں کرنی چاہیے. این ایف سی کی مد میں سے جو پیسہ ملا کرتا تھا اب مزید اس میں کٹوتی ہوگی. ہم تو اس پیسے پہ بھی ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے تو بڑا اسٹینڈ لیا ہوا تھا کہ بھائی ہمیں جتنا حصہ ملنا چاہیے اس سے بھی کم ملتا ہے, لیکن اب مزید وفاق رکھنا چاہ رہا ہے پیسے, مزید کٹوتی ہوگی تو اس پر دیکھیں ابھی بلاول صاحب کا ایک بیان آیا ہے این ایف سی پہ, 2-3 دن ہوئے. میں اسلام آباد میں تھا, پھر کراچی میں مجھے اس کی کچھ خط و خال شیئر کیے گئے. وہ جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مرکز نے جو بجٹ میں صوبہ سندھ کے لیے جو فنڈز کا ایلوکیشن دی ہے, جو فنڈز کو مختص کیا تھا, اعلان کیا تھا, اس میں عمران صاحب بھی آئے تھے گورنر ہاؤس میں, اور وہ ایک بہت بڑی رقم کا اعلان کر کے گئے تھے کراچی کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پہ. وہ فنڈز ابھی تک نہیں دیے گئے. K4 کے سلسلے میں جو مرکز کی معاونت اور مرکز کی ہیلتھ کی سپورٹ, وہ فنڈز نہیں دیے گئے. اور بہت سارے میگا پروجیکٹ جو ہیں K4 کے علاوہ, اس میں موٹرویز ہیں. جی ہاں, اس کے بھی ہمیں وعدہ کیا تھا اور اس کے حساب سے نہیں. اور ان کا یہ اشارہ یہ تھا کہ جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین, اور اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے, جس میں پنجاب میں کچھ انتظامی پاور یا حیثیت دینے کے بھی ساری چیزیں بھی بات کی تھی, نہیں ہوا. اس پہ وہ بات کر رہے تھے بلاول صاحب. لیکن اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا آپ کی پارٹی نے اب تک. سر بات ضرور ہوئی ہے. نہیں, ہم نے کہا کہ جی ہمارے کنسرن ہیں, ہمارے خدشات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں جو دور کیے جائیں. یہی سب سیاست میں یہی جملے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن سر اس کے باوجود بھی مل کر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, جملے بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کون؟ میں نہیں سمجھا, سوری. سر نون لیگ والے اس کے باوجود بھی بات آپ کی ماننے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ آپ تو مل کر الیکشن بھی لڑنے کو تیار ہو گئے. ہوتا ہے, لیکن ہمارے ابھی بجٹ میں ایک موقع آیا کہ ہم نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے. سر بلاول صاحب کی کال برسل سے آئی. سر مجبوریاں, انہوں نے کہا یہ جی ایس ٹی جو سولر پینل پہ ہے ڈاکٹر صاحب اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں بجٹ ڈسکس کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجبوریاں 11 راتوں کو بیٹھ کے 21 دن اسلام آباد میں رہ کے ڈاکٹر صاحب مجبوریاں بھی تو ہے نا کچھ. کرایا اس کو, سر مجبوریاں بھی تو ہیں. 18% سے 10% کیا. پھر اسی طرح وہ جو ہتھکڑی لگنے والا قانون تبدیل ہو رہی ہے, اس پہ بھی بلاول صاحب نے اور ہم نے پیپلز پارٹی نے منع کرا تھا. سر جاتے جاتے آخری سوال, کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ملک کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے نون لیگ کو. نہیں, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے دو وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے میجر ووٹس لیے ہیں, اگر وہ کچھ اصولوں پہ اتفاق کر کے ہاتھ جوائن کرتی ہیں اور حکومت چلاتی ہیں, ہماری مشاورت شامل, ہماری گائیڈنس شامل, اور اس کے اچھے نتائج آئے ہیں. اس کے آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ بھی کامیابی سے ہوا, مارکہ حق میں بھی آپ نے دیکھا پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی. بہت شکریہ سر, وقت کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. احمد عوض صاحب آپ کا, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس میں بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ظاہر ہے 31 اگست سے شدید بارشوں کا جو امکان ہے دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ دی گئی ہے, یہ بڑا اہم ہے. پھر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ سیلاب کے وقت دن رات کام ہو رہا ہے, حالت جنگ ہو یا امن, پاک فوج عوام کے ساتھ ہے بالکل. اور اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے KPK کے بعد, KPK میں بھی ظاہر صورتحال بارش اور سیلاب کی وجہ سے بہت خراب رہی, اور اب پنجاب اور پنجاب کے بعد پھر سندھ, کیونکہ بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمرا ڈیم اور دیگر سے پانی چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت سیلاب کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. پنجاب میں تو بلکہ بہت ہی حالات اس وقت نازک ہیں. گفتگو آپ نے سنی, آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے